نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ آج سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا اورینٹیشن سیشن ہے۔ آپ سب لوگوں کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پوری النساء کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو یہاں پہ بہت زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے اور مبارک بھی دی جاتی ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی ہماری بچیوں میں ہمارے جو بھی مومنات ہیں ان کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم نے اپنے دین کے بارے میں علم لینا ہے، سیکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، خاص طور پر جب بچیاں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہوتی ہیں، کیونکہ علم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی علم ہم نے حاصل کر لیا لیکن ہم نے دینی علم کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس سے جو ریکوائرڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ہم سب لوگوں سے، وہ یہ دینی علم ہے، ٹھیک ہے۔ دنیاوی علم ہم اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے، کبھی جو میلز ہیں خاص طور پر وہ معاش کے لیے جو بھی اس پہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس کی بھی ممانعت کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیاوی علم بھی ضروری ہے، انسان کو وہ بھی گروم کرتا ہے، لیکن امپورٹنٹ ہے دینی علم۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ جب مرضی آپ یہ جو علم ہے اس میں اپنی زیادہ سے زیادہ وسعت پیدا کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ آپ سب کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ سٹارٹ میں لوں گی انشاءاللہ النساء کی جو تعارف ہے اس سے، کیونکہ ابھی بہت سارے ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے لیے ہم لوگ بالکل نئے ہیں، کچھ ہمیں جانتے ہیں، کچھ ہمارے پریویس سیشنز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو نئے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ تعارف بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ النساء جو ہے وہ صرف ایک انسان کی کاوش کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری فیملی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم آرڈینری سے لوگوں کو چن لیا تھا 2022 کے اگست میں، اور بہت ہی نیک مقصد کے لیے، جس کے لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پوری پوری ایک ٹیم ہم لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آرگنائز کروا دی، اور پھر ہم نے ایڈمیشنز کیے، ہر ایج، ہر طبقے کے لوگ، ہر علاقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سارے ہوم میکرز خواتین بھی آتی ہیں، اس میں جابینز بھی آتی ہیں، ہماری ٹیم میں بھی الحمدللہ گھریلو خواتین بھی ہیں، جاب کرنے والی بھی ہیں، اپنا جو ہوم بیسڈ کام کرتی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایک بیچز کی صورت میں آرگنائز کیا گیا ہے النساء کی ٹیم کی طرف سے۔ اگست 2002 سے لے کے مئی 2004 تک ہم اس کو کمپلیٹ کر پائے ہیں، اور پراپر ایک ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس تعلیم کا آغاز کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا جو ہے انجام جو ہے وہ ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اس کو انجام بھی نہیں کہنا چاہیے، مکمل کہوں گی، تکمیل کروائی گئی ہے اس کی۔ اور اسپیسیفکلی کیونکہ فیمیلز کے لیے ضروری ہے یہ، انہوں نے نسلوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیز کہ اپنی جو بھی اپنے بچوں کی تربیت کرے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور ہم یہ چیز قرآن کریم میں، حدیث میں ہم لوگ یہ اچھے سے، بالکل اچھے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں اس چیز کو کہ ہم سے جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو جو اولاد ہے، ایسا نہیں ہو کہ یہ بھی والدین کے لیے کھڑی ہو جائے کہ انہوں نے ہمیں اچھے سے تربیت نہیں کی تھی، ہمیں سکھایا نہیں تھا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، دینی علم کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں بہت ضروری ہے یہ چیز کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اسی پیٹرن پہ کریں جس طریقے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا کے گئے۔ اب یہاں پہ النساء کا جو سٹارٹ ہوا تھا، ہم نے اپنا جو بیچ سٹارٹ کیا، اس میں جو کورس ہم نے شروع کروایا تھا اس میں ہم نے تفسیر رکھی، جو الحمدللہ ایک اس کی آخری ریویژن کی کلاس ہے، اس کے بعد ایگزام ہوگا اور اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے تجوید بہت ہی پیارے طریقے سے سکھائی گئی ہمارے بیچ کو، جس میں ہمارے سارے قواعد تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے تلاوت تک کے جو مراحل تھے ان کو مکمل کرایا۔ فقہ ہے، فقہ میں ہم نے
وضو سے لے کر نماز ہے، نمازوں کو جمع کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس میں آپ جو حج کے جو چیزیں ہیں، حج کیسے کرنا ہے، کیسے احرام کے جو معاملات ہیں، دم کے، اور پھر زکوٰۃ ہے، کس کس پہ زکوٰۃ واجب ہے، کون نہیں دے گا، کون دے گا، کتنی دینی ہے، سال بھر میں دی جا سکتی ہے، یہ تمام چیزیں، پھر روزہ ہے، ان تمام چیزوں کے جو احکام و مسائل ہیں وہ سیکھے ہیں، اسلامی آداب کے بارے میں سیکھا، حقوق و فرائض کے بارے میں، اخلاقیات، کیونکہ ڈیلی جو ہمارے میٹرز ہیں وہ ہم اسلامی طریقے سے کیسے وہ ہم رول پلے اپنا کریں گے، وہ تمام معلومات جو ہے وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں سکھا دی. ٹھیک ہے، تو اب ہم سے بھی یہی چیز مطلوب ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. پھر ہم نے جو بیسک گرامر کا کورس تھا اس کو بھی کمپلیٹ کیا، اور اس میں اب تک ہم بیسک گرامر کورس کروا چکے ہیں، ایڈوانس تک ہم نہیں پہنچے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری مدد کریں گے، اور ایڈوانس کا بھی ہم انشاءاللہ کو آرگنائز کیا کریں گے. سیرت امہات المومنین کو ہم نے دیکھا. اس دوران ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 بار رمضان میں دورہ قرآن کی فضیلت بھی ہمیں عنایت کی، وہ ہم نے دورہ قرآن کو بھی مکمل کیا. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ڈیٹیلز دیکھنا چاہیں وہ ہمارے فیس بک کے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم کا جو پیٹرن ہے وہ بھی میں ضرور بتانا چاہوں گی آپ کو. 4 لیجسلیٹرز ہیں جو کہ بیسیکلی سارے ڈیسیژنز میکنگ میں کام جو ہے وہ کرتے ہیں اپنا. ہماری ہیڈ ہیں بہت ہی محترم ہماری لبنہ بابر ہیں، جو اس سارا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کو لک آفٹر کرتی ہیں. ان کی رہنمائی کے بغیر ہم بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ ڈگری ہولڈر ہیں، عالمہ ہیں. اس کے بعد میرا نام حمیرہ جواد ہے. میں ابھی جو ہے کورسز اپنے کر رہی ہوں. المدراج سے میرا عالمہ کورس ابھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ النور سے کچھ کورسز میں نے شارٹ کورسز جنہیں کہہ سکتے ہیں وہ لیے. سفیرہ اقبال ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی اپنے گرامر کے کورسز کو مکمل کر رہی ہیں، تفسیر وہ کرواتی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے. آفرین خان ہیں، ابھی ہمارے ساتھ ریسنٹلی نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ بہت امید کرتے ہیں یہ ہمیں بہت جلد جوائن کر لیں گی. یہ بھی اپنا عالمہ کا کورس انہوں نے ابھی سٹارٹ کیا تھا. ہوپ فلی 3 سیمیسٹرز ہو گئے ہوں گے. گرامر کا ان کا کورس ایڈوانس لیول پہ پہنچا ہوا ہے، اور یہ ہمیں بہت اچھے سے گرامر کرواتی رہی ہیں، تفسیر میں ہیلپ کرواتی رہی ہیں. اس کے بعد ہماری سپروائزرز کی ٹیم ہے جس میں آمنہ اسلم ہے، ارم عادل ہیں، نوشین زیب ہیں، سعدیہ اشفاق ہیں، سمرہ وقاص ہیں، اور زوبیہ شہزاد ہیں. ہماری آن لائن جتنا بھی مینجمنٹ ہے وہ گلرانہ اوان دیکھتی ہیں. اس میں ہمارا ایگزام سسٹم آ جاتا ہے، اٹینڈنس سسٹم آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا پورا جو سسٹم ہے یہ آن لائن ہے. الحمدللہ اس کے تمام میٹرز دیکھنے کے علاوہ گلرانہ جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر بھی ہیں. آپ کو بہت پیارے پیارے جو ڈیزائنز نظر آئیں گے وہ ہمارے ڈیزائنرز کی بدولت ہی آپ تک پہنچتے ہیں. اور ڈیزائنرز کی دوسری بھی بہت اچھی بہت پیاری ٹیم ہے ہمارے پاس. مانیٹرز کی ٹیم ہے ہماری، حمیرہ حنیف جو ہے حدیث ٹاسک کو دیکھتی ہیں، اس کی وہ انچارج ہیں. ہمارے تجوید کے مانیٹرز ہیں جو تجوید کو بہتر سے بہترین کروانے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی. تو اس تمام نام جو ہے ان میں افشا خان ہے، عائشہ نواز ہے، دانیہ کلیم ہے، دنیا خرم ہے، ایلسا ملک ہے، فریحہ زرش، ساجدہ آصف ہیں، ارشاد پروین ہے، ارم حمیرہ ماجد ہیں، کشمالہ اظہر ہیں، ساجدہ بطول ہیں. اس کے علاوہ ڈیزائنرز میں بھی یہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر مانیٹرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھتے ہیں. آپ سب لوگوں کے لیے بڑے ہیلپ فل رہتے ہیں یہ سب لوگ. مہوش عادل ہیں، اور اس میں سحر وقار ہیں، اور شمائلہ ریاض ہیں، شمسہ گل ہیں، تہمینہ راہب، زکیہ سلطانہ، اور راشدہ بیگم، رضوانہ احسان ہے، بہت پیاری تجوید ہے ان کی، اور ساجدہ رفعت ہے. ٹھیک ہے، اور زرین ناز، زینت عمر، یہ تمام وہ نام ہیں جو بیچز لگائے ہوئے بدل بدل کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اسی لیے بہت ضروری ہے ان سب کو انٹروڈیوس کروانا. بہت محنت کرتی ہے یہ ٹیم، سب کو آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تو لیسا کا یہ چھوٹا سا ایک تعارف تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کے جو لیکچر کا پیٹرن ہے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ سب کو ایک بہت پیاری بک ہم لوگوں نے چوز کی ہے یہ کورس کروانے کے لیے، جس کا نام سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مدینہ منورہ کے سابق مدرس ہیں ابو بکر الجزائری. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اس بک کو عربک میں ہی لکھا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ النور نے یہ کاوش جو ہے ان کی طرف سے یہ کی گئی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کروایا ہے اردو میں. اس بک کا ہم نے انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس میں اتھینٹسٹی پائی جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس بک سے
اس بک سے ہی انشاءاللہ سارا کنٹینٹ لیا جائے گا آپ تک پہنچانے کے لیے. قرآن کریم اور احادیث کے ریفرنسز ہوں گے اس میں، اور پھر یہ اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی پہ جو ہے ہمارا، کیونکہ فوکس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اوتھینٹک چیز اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں. تو جو ایسی روایات جن کا ثبوت نہیں ہے، جو ثابت شدہ نہیں ہے، وہ شامل ہی نہیں کی گئی ہیں بک میں. ٹھیک ہے، اس کورس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کروانے کے لیے بہت کوشش کی جائے گی کہ 2 ماہ تک اس کو کمپلیٹ کروا دیا جائے. آپ اپنے مائنڈ میں 2 سے 2.5 ماہ تک کا ڈیوریشن رکھ سکتے ہیں. اور ویکلی اگر ٹائم ٹیبل کی بات کی جائے تو 3 دن آپ لوگوں کی کلاس ہوا کرے گی سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ان 3 دنوں میں ہم نے جو ٹیم آرگنائز کی ہے آپ کو پہنچانے کے لیے، اس میں ایک نام ہوگا میرا، حمیرہ جواد، سفیرہ اقبال ہوں گی، ارم عادل ہوں گی، زوبیہ شہزاد ہوں گی. ہم لوگ اپنے انشاءاللہ جو لیکچرز ہیں ان کو پراپرلی ڈیوائڈ کر کے تیاری کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں گے، تاکہ آپ کو بہترین طریقے سے آسان لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے یہ سارا جو کورس ہے وہ مکمل کروا دیا جائے. اب یہاں پہ جو ٹاسک کا جو پیٹرن رہے گا وہ یہ ہوگا کہ کلاس کے اینڈ پہ آپ کو پول کی صورت میں یا پھر کوشچنس کی صورت میں ایک ٹاسک دیا جائے گا. یہ ٹاسک سب اسٹوڈنٹس کو اٹینڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی بھی مس نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارا پورا ایک جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے اس پہ. خاص طور پر جو پہلے پول کو اٹینڈ کرے گا اس کا نام سابقون الاولون میں آئے گا، اور یہ بھی ہمارے ریکارڈ میں رہے گا انشاءاللہ کہ کون ہے ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو سبقت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، کورس کے اینڈ پہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنی ہے. نوٹس بنانا کمپلسری نہیں ہے، لیکن آپ نے کم سے کم اپنے نوٹس اتنے ضرور بنانے ہیں کہ آپ کو پوائنٹس جو ہیں وہ یاد رہیں. پوائنٹس کی صورت میں آپ نے اپنے رجسٹر پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، تاکہ آپ کو جیسے ایگزام کا ٹائم آئے تو آپ کو چیزیں جو ہے ریوائز کرنے میں بہت آسانی ہو. کیونکہ سارے لیکچرز کو سننا پھر اگین پاسبل نہیں ہوتا ہے، تو کوشش کیجئے ساتھ کے ساتھ آپ کو اس کی تیاری جو ہے وہ کرتے رہیں. اور پھر 2 دن آپ کے پاس آف بھی ہوں گے، لائک آپ کا جو تھرسڈے ہے اور فرائیڈے ہے، اس میں آپ اس کی تیاری مزید بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ تیاری پہ میرا بہت زیادہ فوکس اس لیے ہے کیونکہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا کورس کے اینڈ پہ، لیکن صرف ان لوگوں کو جو 80% تک کی جو مارکس ہے وہ لے سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ ایگزام کلیئر کرنا ضروری ہوگا، اور جو 80% تک لے لیں گے مارکس اپنے پاس کریں گے اس ٹیسٹ کو جو آپ کو اینڈ پہ لیا جائے گا کورس کے، ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. اور یہ سرٹیفکیٹ کا جو کرائٹیریا ہے یہ بالکل بھی ریلیکس نہیں کیا جائے گا. اس پہ میں بار بار یہی کہوں گی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کورس کو بہت اچھے سے اٹینڈ کرے اور اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ بھی اس کو ملے، تو اپنا جو کرائٹیریا ہے اس پہ وہ پورا اترے. آپ نے اٹینڈنس جو ہے اس پہ بہت زیادہ اپنا فوکس رکھنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کلاس میں آئے، تھوڑی سی کلاس آپ نے اٹینڈ کی، آپ چلے گئے. اور میں آپ کو یہ چیز بتا چکی ہوں کہ ہمارا آن لائن سسٹم ہے. اٹینڈنس شیٹ جب آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جس اسٹوڈنٹ نے کلاس کو جوائن کیا، ٹھیک ہے، کتنے منٹ وہ کلاس میں رہا، اس کے بعد وہ کلاس کو لیو کر گیا، اس نے کلاس کو دوبارہ جوائن کیا، پھر وہ کتنے منٹ رہا. یہ تمام چیزیں ہمارے ریکارڈ میں آن لائن سسٹم کی بدولت پاسبل ہو چکی ہیں الحمدللہ. تو یہ جو ہے یہ آپ کی جو کرائٹیریا مارکنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. پھر جو کوئز ہے اس کو بھی لازماً ڈیلی بیسس پہ آپ لوگ اٹینڈ کریں گے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سارا کرائٹیریا بتا دیا جاتا ہے. ہمارے دورہ قرآن میں بھی بالکل یہی کرائٹیریا آپ سب لوگوں کو بتا دیا گیا تھا جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے. تو جب سرٹیفکیٹ ملتا ہے جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں اس کو اس چیز کی بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر وہ ہمارے مانیٹرز کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے تھا، ہم لوگوں نے بھی اٹینڈ کیا تھا، لیکن کیونکہ وہ کرائٹیریا پر پورے نہیں اترے تو باقی لوگوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ زیادتی کا باعث بن جاتی ہے کہ ہم لوگ کچھ کو جو ہے وہ ایسے ہی خوشی میں یا پھر ان کی ریکویسٹ پہ یا پھر ان کے افسوس دیکھ کے ہم ایسے ہی سرٹیفکیٹ دے دیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکے گا. آپ لوگوں نے اپنا امیج سٹارٹ سے ہی بہت اچھے سے بلڈ کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں پرابلم نہیں ہو. اچھا، یہاں پہ جو کوئز ہے وہ آپ کو پول کی صورت میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور لیکچر جو ہے آپ کو جیسے ہی آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا اسی میں سے وہ کوئز تیار کیا جائے گا. کلاس کے آخر میں جو ہے اس کو آپ فوری طور پر اٹینڈ کر سکیں گے. ایک ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو پول کا ریزلٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس کو جو ہے وہ نہیں اٹیمپٹ کرے گا. یہاں پہ جو ہے
کورس کی جو آؤٹ لائن ہے اس میں بالکل جو سٹارٹ ہے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے کیسے کیسے ارینجمنٹس کیے، ٹھیک ہے، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ ان کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کو کیسے آباد کیا گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی سارا کچھ ارینج جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، پھر کیا کیا جو چینجز ہیں وہ آئیں، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کیسے چلی، کتنا جو ڈیوریشن تھا وہ آیا، بیچ میں ایک پیچ آیا ایک بہت بڑا، ٹھیک ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، ٹھیک ہے، تو جو ابتدا ہے بالکل وہیں سے ہی اس کا سٹارٹ لیا جائے گا۔ ہم کوشش یہی کریں گے کہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو کنوے کیا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر سکیں میں، آپ، ہم سب، ٹھیک ہے۔ تو اس کورس میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے کوآپریشن وہ ریکوائرڈ رہے گی۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ جو سوال آ رہا ہے، مجھے میری ٹیم سے پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹس کا ایک سوال آتا ہے کہ ہم لوگ کس فرقے سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارا مسلک کیا ہے، یا جو اسکول آف تھاٹ جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کس کو فالو کرتے ہیں۔ تو بار بار ہمارے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو جواب دیا جاتا ہے اور ہم انشاءاللہ اسی پر کاربند رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں مسلک آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارا وہی مسلک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کس مسلک کے انڈر ہمیں قرآن و سنت سے جو تعلیم دی تھی وہی ہم لوگ اسی مسلک کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ اسی مسلک کو فالو کرتے تھے، وہ قرآن سے ہیلپ لیتے تھے، ان کے لیے حدیث سب کچھ ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن بھی حدیث کی صورت میں ہمیں مل جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے پریکٹیکلی قرآن کو سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا تاکہ ہمیں سیکھنے میں آسانی ہو۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین جو تھے انہوں نے بھی اسی مسلک کو فالو کیا، ٹھیک ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین تھے، انہوں نے بھی اسی چیز کو فالو کیا، اس پیٹرن سے انہوں نے انحراف نہیں کیا، قرآن پہ چلتے تھے، حدیث سے مدد لیتے تھے، سنت کا طریقہ کار ان کے سامنے تھا۔ ریزن کیا ہے اس کی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجت الوداع میں بتا کے گئے تھے کہ دین ہمارے لیے آج مکمل ہو گیا، اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی بیشی ہو سکتی ہے، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، نہ اسے کوئی اس میں سے کم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام چیزیں بدعات میں آ جاتی ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کبھی بھی کسی بدعت کو عام نہیں کریں۔ اب یہ جو آپ کے ساتھ ریفرنس شیئر کیے جائیں گے، ہم لوگ اس پہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہماری ٹیم کیا چاہتی ہے، کیوں چاہتی ہے، تو ہم لوگوں کے پاس دلائل ہیں اس چیز کے کہ جو بخاری کی حدیث ہے 3461، جس میں ہمیں کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ میسج مل گیا ہے کہ لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ٹھیک ہے، تو ایک آیت بھی کوئی سیکھتا ہے تو اس پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی سکھائے، اپنے سینے میں ہی لے کے وہ علم جو ہے وہ اس کی ڈیتھ نہیں ہو جائے، کیونکہ خود اپنی ہماری جو ایک تزکیہ ہے اس کا تو ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے ہی ہے، لیکن ہم سورہ عصر کی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم دوسروں کی بھی تصحیح نہیں کر دیں۔ بخاری کا ایک ریفرنس ہے 5028، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جب سب سے بہترین کام یہی ہے، سب سے بہترین اسائنمنٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہے، یہی بہترین ایک اسائنمنٹ ہے، تو ہم اسی اسائنمنٹ کو لیں، ٹھیک ہے، اسی کو آگے چلائیں، دعوت و تبلیغ کا بھی کام کریں، ہم سیکھیں، ہم سکھائیں، ہماری خود کی بھی زندگی بہتر ہو سکے گی، ہم قرآن و سنت کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر باقی جو لوگ ہیں جن کو ہم سکھائیں گے وہ بھی سرکل کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں، اور یہی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ کام کبھی رکنا نہیں چاہیے، خیر پھیلائیں، بھلائی پھیلائیں۔ اور پھر ترمذی کی حدیث میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 2645 اس کا ریفرنس ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عنایت فرمائے، ہمیں اس کو سیکھنے والا، عمل کرنے والا اور اسے آگے پھیلانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ آپ سب لوگوں کے ساتھ میں اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی، آپ سب کے لیے ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو گروپس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے،
تو آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے اسٹوڈینٹس، کیونکہ ایک ہی گروپ میں ایڈ ہوتے ہیں، تو کبھی بھی اسٹوڈینٹ کسی کو بھی کانٹیکٹ کر لیتا ہے، جو کہ اخلاقی طور پر ایک بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی بھی اسٹوڈینٹ کو کانٹیکٹ نہیں کرنا. لیکن جن کے بیچز لگے ہوئے ہیں، جس طرح سے میرا بیچ دیکھیں گے آپ، اور میرے ساتھ ساتھ جس کا بھی النسا کی ڈیزگنیشن کے ساتھ بیچ لگا ہوگا، آپ ان کو مانیٹرس کو، آپ ان سب کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی اسٹوڈنٹ کو آپ کانٹیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے اکیڈمی کی طرف سے. اس کے بعد گروپ جو ہے وہ اوپن کر دیا جاتا ہے سم ٹائمز، تاکہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، کوئی سوال ہیں، وہ آپ کر سکیں، یا سوالوں کے جو جوابات آپ کو ملتے ہیں اس پہ اگر آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے کچھ ٹائم کے لیے اگر گروپ اوپن کیا جاتا ہے، تو آپ اس پہ ایکسٹرا چٹ چیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اپنی گپ شپ یہاں پہ نہیں کریں گے. ہمارا مقصد یہاں دین کو سیکھنا ہے، تو کوشش یہی کیجئے کہ دین کے ہی آپ جو ہے اسی معاملے پر ہی بات کریں. اور پھر کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اپنی کچھ پوسٹ بھی شیئر کرنے لگتے ہیں. آج کل جو پوسٹ کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کوٹ لگا کے اور پھر اس کو لکھ دیا جاتا ہے کوئی بھی دنیاوی اچھی بات، اور نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی کا یہ کوٹ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر حدیث کا یہ ریفرنس ہے. جب حدیث کو اوپن کیا جاتا ہے بک میں، تو پتہ چلتا ہے یہ اس ریفرنس سے یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے. تو آپ سب کا جو ہے فرض بنتا ہے یہ کہ کوئی بھی جو معلومات آپ عام کرنے لگے، تو پہلی یہ کوشش کریں کہ اس کے اتھینٹسٹی کو ویریفائی کر لیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی بنا سنے، بنا سمجھے، بنا فہم لیے اس کا آپ اس کو پھیلا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو کہ کسی بھی فتنے کا وبال آپ کے اکاؤنٹ میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اچھا، پھر کچھ آج کل آن لائن ایک جو بزنس کا ایک آغاز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا دین ہمیں نہیں سکھا رہا. ٹھیک ہے، آن لائن بزنس کو پروموٹ کریں. جو چیز بہتر ہے اس پہ آپ چلیں، لیکن جہاں اجازت نہیں ہے، اب جس طرح سے ہمارے گروپ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کریں. اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مساجد میں، جو خاص طور پر جو لوگ کاروبار کے لیے آ بیٹھتے تھے، کاروباری معاملات کو طے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے منع فرمایا تھا. اور پھر جو خاص طور پر اعلان کرتے ہیں گمشدہ چیزوں کے لیے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے. تو یہ جو ایک دینی ہم لوگوں کا گروپ ہے، اس میں ہم بالکل بھی اس چیز کو اپنے جو بزنس ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اس پلیٹ فارم کو اجازت جو ہے ہماری طرف سے نہیں ہے کہ اپنے بزنس کو آپ فروغ دیں، اور یہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کو کانٹیکٹ کر کے یہ کہیں کہ یہ فلاں ہمارا آن لائن بزنس ہے، اس سے اتنی انکم جنریٹ ہوتی ہے، اس سے یہ فائدہ جو ہے وہ پیسوں کا ملتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ اس سرکل سے آؤٹ سائڈ جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں آپ ان میں یہ کام کریں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آپ اپنی حدود کو ضرور دیکھیے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ والا آن لائن جو کام ہے یہ ہمارے حلال اور حرام جو ہے اس کی حدوں کو جو ہے وہ نہیں سیٹسفائی کر رہا اور حرام والی سائڈ پہ جا رہا ہے. تو ایسے بزنس کو بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہوتا. خاص طور پر جو آپ کا مال ہے، آپ کا حلال کا جو مال ہے، وہ آپ کے گھر میں آنا چاہیے، کیونکہ وہی خیر و برکت کا باعث بنتا ہے. اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ نوٹس بنانا کمپلسری نہیں ہے، لیکن آپ شارٹ نوٹس بنا سکتے ہیں، پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ جب اپنے ایگزام کے لیے ریویژن کرنا چاہ رہے ہوں گے تو آپ ان پوائنٹس کو دیکھتے یاد کر لیں گے کہ ہم نے لیکچر میں یہ سنا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے، ہمارا کانسیپٹ اس معاملے میں کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئز کے اٹیمپٹ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ تو وہ اس کے لیے آپ کا کیونکہ جو ہے پورا ریکارڈ رکھا جائے گا، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے. اور پھر اس میں اگر آپ کو کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے اس کو آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے. اگر آپ کو آخر میں جو ہے ایک اسٹیکر بھیج دیا جائے گا کہ اللہ کا شکر ہے سارے آپ کا جو اتنے بھی اسٹوڈینٹس نے پول جو ہے وہ کیا، اٹینڈ کیا، وہ سب کے جو ریپلائز تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھی جواب بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ایک اور چیز کو بھی آپ نے بہت زیادہ جو ہے دھیان رکھنا ہے کہ پول پہ جب آپ کوئی بھی کوئز کا آنسر کلک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میجورٹی کون سا جو ہے آپشن کلک کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اپنا جو آنسر بنتا ہے آپ نے اسی پہ ہی لائلٹی سے اسی آپشن کو ہی کلک کرنا ہے، کیونکہ جو بےایمانی ہے وہ کہیں بھی جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کی جاتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ اپنے مائنڈ سے کریں، جو بھی کوئی اس کا آنسر ہے اس کو آپ نے اپنے مائنڈ سے ہی کرنا ہے. اس کے بعد تو آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کلاس کی جو پنکچویلٹی ہے، اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ
2:30 پہ کلاس سٹارٹ ہوگی، تو 2:30 کا مطلب ہے 2:25 آپ نے 2:25 پہ اپنے سارے گھریلو جو کام ہیں، جو بھی ضروری کام ہے وہ پہلے نپٹا کے تو کلاس میں آپ لوگوں نے انٹر ہو جانا ہے، تاکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کلاس سے پہلے بھی کوئی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے تو کوئی بھی سننے سے وہ رہ نہیں جائے۔ اب یہاں پہ سوالات کا ایک جو سلسلہ آتا ہے، سوال کرتے ہوئے ہم نے لازمی یہ چیز دیکھنی ہے کہ کہیں بنی اسرائیل کی طرح ہم بیجا سوال تو نہیں کر رہے، ہمارا سوال وہی ہونا چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی اسٹوڈنٹ کے یہ بھی سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں کتنی بار آیا، ٹھیک ہے، آپ ان کے پیغام کو دیکھیں، آپ وہی سوال کریں جس کی آپ کو واقعتاً ضرورت ہے، آپ کی زندگی میں سدھار کا باعث بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بیجا سوال جو ہے وہ پسند نہیں کیے گئے ہمارے دین میں، لیکن جو چیز آپ کو واقعتاً چاہیے وہ ضرور کریں، اس کے لیے ہماری پوری ٹیم حاضر ہے۔ آپ جب بھی سوال کریں گے اور جس کو بھی اپنا سوال بھیجیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اگر ہمارے ناقص نالج اس سوال کو نہیں جواب دے سکا تو انشاءاللہ ہمارے جو محدثین ہیں، ہمارے استاد، ان کو آپ کے سوالات بھیجے جائیں گے، ان سے آپ کو جواب لے کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک بہت چیز جو ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسٹوڈینٹس اپنا نام اوریجنل نہیں بتاتے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ بالکل اوریجنل نیم نہیں بتاتے، جھوٹی آئیڈینٹی کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو انرول کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے جو نام ایک بار بتا دیا، اس کو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح کروانا ہے تو صحیح ابھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح نہیں کروا رہے ہیں تو ہم نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا، ہمیں اس سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے، لیکن وہی نام آپ اپنا یہاں پہ مینشن کریں گے جو آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا چھوٹا سا نام نہیں لکھا آنا چاہیے، آپ کا جو نام آپ نے اپنا انٹرویو کرتے ہوئے، اپنا فارم فل کرتے ہوئے لکھوایا تھا، آپ وہی نام اس پہ مینشن کریں گے گوگل اکاؤنٹ پہ، اسی نام سے آپ کلاس میں انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا ایگزام ہوگا، بالکل آخر میں آپ کا ایگزام لیا جائے گا، اس میں بھی آپ نے وہی اوریجنل نیم ہی لکھنا ہے جو آپ نے فارم پہ لکھا ہوا ہے، اور مکمل لکھنا ہے اور انگلش میں لکھنا ہے، تاکہ آپ کا رزلٹ کمپائل کرتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، کوئی بھی مشکل نہ ہو۔ آپ کو ایک روٹین کا ایک بیچ جو ہے النساء کی طرف سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے، صرف ان اسٹوڈینٹس کے لیے ہے یہ میسج جو بالکل نئے ہیں، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، تو اپنا وہ بیچ ضرور لگائیے، تاکہ جب آپ ہماری کلاس میں انٹر ہوں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ آپ پورے دل سے، پوری لائلٹی سے آپ لوگ انٹر ہو رہے ہیں کلاس میں، کلاس کو جوائن کر رہے ہیں، اور فلسطین سے محبت کا بھی یہ ثبوت ہوگا ہم سب کے لیے، آپ اس کو ضرور اپڈیٹ کیجئے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتائی جائے گی کہ جتنے بھی ہمارے یہ لیکچرز ہوں گے، ان کا ڈیوریشن 40 سے 45 منٹس تک کا ہوگا، کبھی یہ 50 منٹس، مطلب میکس یہ 50 سے 60 منٹس کا جو لیکچر ہوگا، ٹھیک ہے، ان کا ڈیوریشن ویری کر سکتا ہے، لیکن جتنا بھی ڈیوریشن ہوگا آپ نے اس دوران اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، اور پھر یہ لیکچر آپ کی آسانی کے لیے یوٹیوب پہ بھی چینل پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی یوٹیوب کے چینل سے نہیں لینا چاہتا تو اس کو عام جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو وہ بھی پرووائڈ کی جائے گی، جو بھی آپ جہاں سے بھی اس کو سننا چاہیں، ریوائز کرنا چاہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب کا ہمارا چینل صرف اور صرف اسٹوڈینٹس کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے، اس پہ ہم نے ایڈز جو ہیں وہ ان کے لیے جو ایک پیمنٹ والا سلسلہ ہے اس کو بند کر رکھا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ کو خام خواہی ایک مسئلہ نہیں ہو کہ وہ اپنا جو ہے لیکچر نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس نے پلے کیا اور پھر ایڈ چلنے لگے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ والا پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ سب لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا، اس کو لائک کرنا، اس کو شیئر کرنا بالکل بھی کمپلسری نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے ایسا کوئی بھی سختی والا معاملہ نہیں ہے، یہ چینل ہے ہی صرف آپ لوگوں کی کنوینئنس کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں سے تاکہ کیونکہ یوٹیوب پہ چینل جب بنایا جاتا ہے، ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو پاز کر کے اپنے دوسرے کام کر لیں، ٹھیک ہے، جبکہ ریکارڈنگ میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، آپ اپنے باقی موبائل کو یوز نہیں کر سکتے، جبکہ یوٹیوب کے چینل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس آ کے وہیں سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کو فارورڈ کر لیتے ہیں، سیکنڈز کے حساب سے بیکورڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کنوے کر دی گئی ہیں، میری طرف سے بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھوں،
لیکن اگر کوئی بھی چیز نہیں میں بتا سکی یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اٹینڈ کرنے سے رہ گئی ہے تو میں باقی جتنے بھی ہمارے لیجسلیٹرز ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ جو ہے اسٹوڈنٹ کو جو بھی آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں یا جو رہ گیا ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں. جی لبنہ ہے، سفیرہ ہے، اس کے علاوہ زوبیہ ارم، آپ لوگوں کے مائنڈ میں یا پھر سپروائزرس کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ لوگ اپنا اسٹوڈنٹ کو جو کنوے کر سکتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حمیرہ سسٹر نے بہت اچھے طریقے سے بہت آرام اور تحمل کے ساتھ ہر ایک چیز کو سمجھایا ہے اور کوئی بھی ایسی چیز میں نہیں دیکھتی کہ جس کی وضاحت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. اور اسی کے ساتھ جو ہمارے نیو اسٹوڈنٹ یہاں آئے ہیں ان کے لیے میں بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کرتی ہوں. بہت ساری دعائیں ہیں میرے پرانے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اور میرے نئے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا گلرانا، ریکارڈنگ کو آپ یہاں پہ کر سکتی ہیں بند، اور اسٹوڈنٹس کو بھی موقع دیں گے. سب ان کے کوئی بھی سوال ہیں، ان کے کوئی بھی ایسے معاملات جو وہ شیئر کرنا چاہیں تو ان کو بھی موقع دیا جائے گا انشاءاللہ.